ہے کہ کوئی اور شخص پارٹی مفاد کے خلاف کام کرے. ہاں البتہ غلطیاں ہو سکتی ہیں, میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, کوئی اور ممبر بھی, حکومتی عہدیدار بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز 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 نہیں ہے یا پارٹی کو استعمال کر کے یا عہدے کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. ہاں کارکنان سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی شکایت ہے, کسی اور وزیر کے خلاف شکایت ہے, اگر عاطف خان صاحب کو یا کسی اور ساتھی کو, جنید اکبر صاحب کو اگر کوئی شکایت ہے تو آپ آئیں, اور یہ کمیٹی موجود ہے پشاور میں, یہ تینوں ممبران رہتے ہیں, وہاں ان کے دفاتر ہیں, آپ جائیں اور وہ تحفظات کمیٹی کے سامنے پیش کریں, یا کسی کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت اور شواہد ہیں وہاں جا کر پیش کریں. اس بات پہ میں یہ بات ختم کرتا ہوں کہ پارٹی میں کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے, سب لوگ متحد ہیں. اس طرح کی سچویشن آتی رہتی ہے اور پارٹی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کرے. یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, یہ ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے, ہم اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا میں ایک وبال ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے تلخیاں اور غلط فہمیاں یہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں, جس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ خرابی کی طرف جائے گا. اس بات کو اینڈ کرتے ہوئے آخر میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ حسب معمول, حسب عادت ظلم اور زیادتی کا سلسلہ جاری ہے. آپ میڈیا کے بھائیوں نے ہماری آواز ہمیشہ اٹھائی ہے, ایک بار پھر میں آپ کے سامنے اپنی آواز ایک بار پھر اٹھا رہا ہوں. دیکھیں آج تک ہمیں ہمارے بقایا جات میں سے 1 روپیہ نہیں ملا, نہیں دیا جا رہا. 1600 روپے ہمارے بجلی کی مد میں بقایا جات ہیں, ہمارے یہ اربوں روپے بنتے ہیں, ہمیں پانی کی مد میں ہمارے اربوں کے بقایا جات مرکز کی طرف ہیں. اس کے علاوہ باقی تو چھوڑیں, ظلم کی یہ انتہا دیکھیں کہ آج پاکستان کا سینٹ مکمل طور پر فنکشنل کام کر رہا ہے. سینٹ میں اگر نمائندگی نہیں ہے کسی صوبے کی تو وہ خیبر پختونخوا کا بدقسمت صوبہ ہے. ہمارے صوبے میں آج تک نہ سینٹ کا جو کورم ہے صوبے کا کورم وہ پورا نہیں ہوا, کیونکہ وہاں الیکشن ہی نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو تکلیف ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹیں اور مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹوں پر وہ فیصلہ نہیں, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اس کو نہیں کرنا چاہتے. اور یہ جو جیلی حکومت ہے ان کو بھی یہ پرابلم ہے کہ یہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہ رہے. تو ایک ہبڑ دبڑ میں ایک جلدی میں قانون سازی کی کوشش کی گئی, جو قانون نہیں ہے بلکہ قانون کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ریزرو سیٹوں کا راستہ روکا جا سکے, جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں کورم ہی پورا نہیں ہے, جو الیکٹورل کالج ہی پورا نہیں ہے جو سینٹ کا الیکشن کروا سکے. یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے, یہ آئین کے تحت بھی غلط ہے. اور بدقسمتی کی بات کہ وہی سینٹ جو انکمپلیٹ ہے, جس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی مکمل نہیں ہے, اسی سینٹ کے انکمپلیٹ سینٹ نے الیکشن کر کے صدر آصف زرداری کو پاکستان کا صدر بھی منتخب کرا دیا ہے. تو یہ کس قسم کا مذاق ہو رہا ہے جمہوریت اور آئین کے ساتھ. دوسری بات آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو عدلیہ کے لیے سب سے بڑا اونچا اعلیٰ ادارہ ہے, با اختیار اور مقتدر ادارہ ہے, وہاں کی حالت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ججز جن کی ریپریزنٹیشن صوبے کی ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں وہ بھی مکمل نہیں ہے. آج بھی ہمارے ججوں کی مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہے. اور بدنیتی اور تعصب کا حال یہ ہے کہ اس پر کوئی سنوائی بھی نہیں ہو رہی. نہ صدر پاکستان کو کوئی احساس ہے, نہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی احساس ہے کہ یہ سیٹیں فل ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کا کورم پورا ہونا چاہیے. ایک صوبے کے کیسے آپ انکمپلیٹ سپریم کورٹ کو آپ کیسے جو ہے وہ چلا رہے ہیں. دوسری بات اسی ضمن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا آپ کو یاد ہوگا, بات پرانی ہے لیکن اس ضمن میں ریلیونٹ ہے, اس کی ایک ضرورت ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں. جسٹس ابراہیم صاحب جو ہمارے چیف جسٹس تھے خیبر پختونخوا کے, ان کی جب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آیا تو اصولی طور پر وہ سینئر تھے اور ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جاتا. ہمارے صوبے کی نمائندگی وہاں ہوتی سپریم کورٹ میں, ان کو ایلیویٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن بعض لوگوں کو ان کے چند فیصلوں پر اعتراض تھا, ناراضگی تھی اور خوف تھا کہ یہ آئیں گے تو یہاں پر یہ پھر آزاد منش حیثیت میں, ایک آزاد منش جج کی حیثیت سے یہ فیصلے کریں گے. وہ خوف تھا, اس کی وجہ سے ان کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا. تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ تمام ہمیں خیبر پختونخوا میں ان کی وجہ سے ایک بد اعتمادی کی جواز فراہم کرتی ہیں. جبکہ دوسری طرف حالت یہ ہے, ہمیں تو 1600 ارب روپے نہیں مل رہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب جو صرف جھوٹ موٹ کے جیتے ہوئے ایک ایم این اے ہیں,
جن کا اگر آج بھی فارم 45 کا اور فارم 47 کے ان کے حلقے کا موازنہ کیا جائے تو وہ بدترین شکست کھا چکے ہیں، لیکن ان کو جتوایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے. وہ بیٹھ کر اپنی صاحبزادی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس پریس کانفرنس میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں بجلی کی قیمت کم کر رہا ہوں، جس کا کئی ارب روپے جو ہے وہ اس کی امپلیکیشنز ہیں. کئی ارب روپے کی جو ہے قیمت کی بجلی ہے وہ پنجاب میں فری کر رہے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ اختیار کیسے آیا؟ آپ تو ایک MNA ہیں، وہ بھی جیلی. اگر الیکشن کمیشن کا ضمیر جاگ جائے یا عدالتوں میں کوئی آزاد فیصلے ہونے لگ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب گھر بیٹھے ہوں گے، لیکن بلکہ گھر کیا، جیل میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو ان پر کرپشن کے الزامات ہیں. لیکن وہ آج بیٹھ کر بجلی کی قیمت کم کر رہے ہیں. مطلب یہ مذاق نہیں ہے اس ملک کے ساتھ. بجلی کی قیمت آپ کیسے کم کر سکتے ہو؟ کیسے اعلان کر سکتے ہو؟ اور وہ بھی میڈیا کے سامنے آ کر نہیں، جہاں پر آپ لوگوں کو موقع ملتا آپ ان کے سوالات کرتے اور ان سے یہ پوچھتے. گھر میں بیٹھ کر ویڈیو بنا کر صاحبزادی کے ساتھ ایک خبر چلا دی. مطلب اس طرح کے آمرانہ فیصلے، اس طرح کے بچگانہ اور مزاحیہ فیصلے تو وہ بنانا ریپبلکس میں ہی ہوتے ہیں. میں تو نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے ملک کو بنانا ریپبلک کہوں، لیکن جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بنانا نہیں تو بندر ضرور ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں، اور بندروں کے فیصلے ہمیشہ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بس ان گزارشات کے ساتھ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ سر، ایک اس حوالے سے آپ نے تو ذکر کیا کمیٹی بنی جنید اکبر کا، اس میں سے نام کیوں نکالا گیا؟ سننے میں آیا ہے جنید اکبر کا، اور کنفرم سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنید اکبر کا بھی نام تھا، اس کو نکال دیا گیا پہلے کمیٹی میں اور اپنی کمیٹی بنائی جو کہ اپنے مخالفین کو ہٹانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دوسرا، آپ نے کرپشن کے ابھی تک نہیں بتایا کیا ثبوت تھے جن کی بنیاد پر ہٹایا گیا، اور جبکہ شکیل خان کہہ رہے ہیں کہ موجودہ لوگ جو ہیں ٹیم اسٹیبلشمنٹ اور کوئی اور ٹیم چلا رہی ہے، حکومت چلا رہی ہے. ان کا دعویٰ کہیں نہ کہیں درست بھی نظر آ رہا ہے، جیسا کہ آپ کے ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تھے کہ طالبان کے قریب آپ گئے، ان کی طرف سے مذاکرات کے لیے جنرل فیض ادھر تھے تو اس وقت ان کے قریب آپ تھے. موجودہ وزیر اعلیٰ پہ الزام ہے کہ وہ کور کمانڈر یا وہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں بہت زیادہ ہیں. تو ان کے تو الزام صحیح نظر آ رہے ہیں، جبکہ آپ کے صرف کرپشن کہہ رہے ہیں. اگر ہیں تو کیا ہے، اور جنید اکبر کو کیوں ہٹایا گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو جنید اکبر صاحب سے شروع کرتا ہوں. جنید اکبر صاحب ہمارے بہت معزز MNA ہیں اور پارٹی کے لیے ان کی بہت قربانیاں ہیں. جنید اکبر صاحب کا ذکر جو آتا ہے وہ اس ضمن میں آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی پہلی میٹنگ کی جیل میں، جس میں خود موجود تھا، اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کے نام لیے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا میں کمیٹی بناتا ہوں جو یہ سب کچھ کرے گی. اس کمیٹی کے لیے مختلف ناموں پہ بات ہو رہی تھی. کئی اور لوگوں کے نام بھی آئے، ان میں جنید اکبر صاحب کا نام بھی آیا. یہ اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں، بلکہ تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد لیکن یہ جیل میں وہی جو کورٹ روم میں ہم بات کرتے ہیں مومن خان صاحب سے، وہاں پر یہ ڈسکشن ہوئی. اس میں جنید اکبر صاحب کے علاوہ یہ نام جو فائنل ہوئے اور کچھ ایک دو اور نام بھی تھے. اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ یہ نام ہے، میں ان پر کمیٹی بناتا ہوں، لیکن ظاہر کمیٹی صرف زبانی کہنے سے تو نہیں بنتی نا، اس کے لیے ایک باقاعدہ پروسیجر بھی کیا جاتا ہے. اس کے بعد خان صاحب نے ان میں سے باقی ناموں کو ہٹا کر صرف 3 لوگوں کا کہا، بلکہ 3 بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو 2 لوگ ہیں ایکچولی، کیونکہ جو مشیر احتساب ہیں عباسی صاحب، وہ تو ویسے ہی ذمہ دار ہیں، حکومتی ذمہ دار ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کے، تو ان کا تو کام ہی یہی ہے. وہ بطور معاون خصوصی اس کمیٹی کے ممبر ہیں. باقی 2 لوگوں کو صرف، ایک قاضی انور صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے جس وقت یہ ڈسکشن ہوئی، اور اس میں جنید صاحب کا بھی نام لیا گیا. اس میں میں انکار کوئی نہیں کرتا، اور نہ یہ بات کوئی چھپی ہوئی بات ہے. اور شاہ فرمان صاحب کا نام لیا گیا. شاہ فرمان صاحب اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے. ان دونوں کے نام لیے گئے، جنید اکبر صاحب کا بھی نام لیا گیا. لیکن جب ایک ہفتے بعد جب کمیٹی فائنل ہوئی تو اس میں سے جنید اکبر صاحب یا باقی لوگوں کے نام نہیں تھے، صرف یہ 2 لوگوں کے نام آئے، اور ان کو کلب کیا گیا عباسی صاحب کے ساتھ کہ یہ تینوں مل کر کسی بھی کیس کی تفتیش کریں گے یا پروسیڈنگز کریں گے. ایک تو یہ بات میں کلیئر کر دوں. اور دیکھیں، میں پھر ایک بات ریپیٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پارٹی کے قائد ہیں، انہی کا فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے. ان کی مرضی ہے وہ کہیں کہ جی یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی کمیٹی ہے. 2 دن کے بعد جب وہ اس پہ پریکٹیکلی نوٹیفائی کرتے ہیں، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار، یہ 2 لوگ ادھر سے لوں گا، 2 ادھر سے لوں گا، باقی ان کو نہیں لوں گا. تو یہ ان کا فیصلہ ہے.
انہوں نے جنید اکبر صاحب کا نام شروع میں لیا جب ڈسکشن ہو رہی تھی, اور ڈسکشن میں آپ کو پتہ ہے جب ڈسکشن ہوتی ہے تو مختلف قسم کے لوگوں کے نام آتے ہیں. اس میں تو ڈسکشن ہو رہی تھی, ڈسکشن کے بعد جب فائنل کمیٹی بنی تو اس کو صرف 2 لوگوں تک محدود کر دیا گیا. ایک, اور اس کی شاید ایک وجہ بھی تھی, میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاؤں وہ وجہ کیا تھی, اس کی میں لاجک آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ تھی کہ اسی دوران خان صاحب ہی کے کہنے پہ جنید اکبر صاحب کو نوٹیفائی کیا گیا خیبر پختونخوا میں بطور کوارڈینیٹر کہ وہ صوبے کی حکومت اور مرکز میں جو ایم این ایز ہیں, مرکز میں جو ایم این اے کو, ہمارے ایم این اے صاحبان کو عموماً یہاں پر آتے تھے, وزیر اعلیٰ صاحب سے ملتے تھے تو ان کو شکایت ہوتی تھی کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوتا وزراء کے ساتھ, یا حکومت میں ہمارے کام نہیں ہوتے اس طرح سے, بیکاز کوارڈینیشن نہیں ہے, ہم یہاں ہوتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں. تو وہ عمران خان صاحب سے مشورے کے بعد, عمران خان صاحب ہی کے کہنے پر جنید اکبر صاحب کو وزیر اعلیٰ نے نوٹیفائی کیا بطور کوارڈینیٹر بٹوین مرکز اینڈ صوبائی حکومت. ایک تو یہ بات تھی, اس لیے ان کو جو ہے وہ کیا گیا, کیا کہتے ہیں, یعنی اس کمیٹی سے ہٹایا گیا, کیونکہ پھر یہ ڈوئل رول ہوتا ہے. دیکھیں کمیٹی میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اور کوئی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک بڑی بیسک سی بات ہے. کیونکہ اگر میں وزیر بھی ہوں, میں مشیر بھی ہوں, اور میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جس میں ہو سکتا ہے کہ کل میری خلاف انکوائری آ جائے, میری محکمے کے بارے میں شکایت آ جائے کہ جی آپ نے فلاں جگہ میں کرپشن کی ہے, یا میں ایم این اے ہوں اور میرے ہی کلیز کے خلاف کوئی شکایت آ جائے, تو اس سلسلے میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی کمیٹی کے ممبران ہوں گے وہ کسی عہدے پر نہیں ہوں گے, نہ پارٹی عہدے پہ ہوں گے, نہ وہ کیا کہتے ہیں کسی سرکاری عہدے پہ نہیں ہوں گے, یا آئینی عہدے پہ نہیں ہوں گے, پارٹی عہدے پہ ہو سکتے ہیں. تو یہ کمیٹی بنائی گئی. یہ میری آپ کو اس کی وضاحت ہے. اس میں یہ نہیں تھا کہ جنید اکبر صاحب کے ساتھ کوئی خاص مخاصمت تھی اس لیے ان کو ہٹایا گیا, نہیں. اگر خان صاحب آج بھی کہیں کہ کمیٹی میں ان کو ڈالو, ان کو پھر ڈال دیا جائے گا, لیکن لاجک اس کی یہ تھی. دوسری بات جو آپ نے دوسری بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اور یہ چیزیں, دیکھیں یہی ہماری بیسیکلی سیاست میں موضوع بحث ہوتا ہے کہ جی فلاں کا چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے اس لیے وہ لال دائرے کے اندر ہے, اور جس کا نہیں ہے وہ چاہے جتنی بھی خواہش کرے کہ اس لال دائرے میں وہ بھی گھسے, لیکن اس کو گھسنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ معصوم بنا رہتا ہے. میری رائے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت, وزیر اعلیٰ بشمول میرے, ہمارا اتنا ہی تعلق ہے, اتنا ہی رابطہ ہے جتنا پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی پاکستانی کا رابطہ ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. اور وہ ایسے کہ ظاہر ہے ہم ایک ایسی صوبے کی حکومت کا حصہ ہیں جہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, جو ہمارا ایک فرنٹ لائن صوبہ ہے ان دا وار اگینسٹ ٹیرر. تو آف کورس وہاں پر فوج ہی جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ڈیفینڈ کر رہی ہے پاکستان کی سرحدوں کو بھی, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج ہی انوالو ہے. اب اگر میں فوج کے ادارے کے ساتھ کٹی کر کے بیٹھ جاؤں کہ میں نے تو آپ کے ساتھ بولنا نہیں ہے, میں ناراض ہوں, تو میں یہ حکومت کیسے چلاؤں گا, یہ معاملات کیسے طے کروں گا. اس لیے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ الزام لگانا بالکل ایک سیاسی الزام ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. کیونکہ جو لوگ ہم پر پہلے الزام لگاتے تھے, آپ کے سوال کے جواب میں بیان کر رہا ہوں, جو پہلے لگاتے رہے اور کئی سال لگاتے رہے ہیں, آج وہ خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ آصف کہاں بیٹھا ہے, ان کا جو رانا ثناء اللہ ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, اور ڈگی میں کون جاتا تھا چھپ کے, کہاں جاتا تھا. یہ سوالات میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے یا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس میں ہم صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کی کوئی وہ کر رہے ہیں, کوئی غیر قانونی طور پر ان کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہیں. کھلم کھلا رابطہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ان کے ساتھ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے. باقی الزامات ہیں, اگر کسی کے پاس کوئی یہ ثبوت ہے کہ میں نے یا وزیر اعلیٰ نے یا کسی اور وزیر نے یا کسی اور عہدیدار نے فوج سے کوئی ناجائز فائدہ لیا ہے یا فوج سے کوئی ناجائز مطالبہ کیا ہے, کوئی غیر آئینی مطالبہ کیا ہے, وہ ثبوت لائیں, بالکل ہم حاضر ہیں ہر احتساب کے لیے. اچھا بیرسٹر صاحب, زید صاحب ایک بات بتائیے گا, کل کیونکہ سوال کیا تھا ہم نے عمران خان سے کہ آپ کے کرپشن کے حوالے سے کافی زیادہ بہت شور ہے خیبر پختونخوا میں, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ عاطف خان اور جنید خان یہ دونوں تمام شواہد جو ہیں 3 رکنی کمیٹی کے سامنے رکھے, ان کو پھر میں سنوں گا, پھر ان کو بلاؤں گا. پہلا تو سوال یہ. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ مصدق عباسی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس کمیٹی کو ڈیل کر رہے ہیں, ان کے اپنے پاس ایک حکومتی عہدہ بھی ہے. اسد کیسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کے پاس اپنا ایک حکومتی عہدہ ہے تو جو عاطف خان اور اس کے ساتھ جنید خان اور ان کے ساتھ شکیل خان, ان کی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ لڑائی ہے, اس فیصلے کے اوپر یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں.
تو آپ کو لگتا نہیں اگر یہ انکوائری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے انہیں معاملے خصوصی کے عہدے سے خود کو علادہ جی بہت اچھا سوال کیا، اور میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے خود یہ بات کر دی کہ خان صاحب نے میڈیا کے سامنے کل یہ بات کی ہے. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جہاں تک خان صاحب کے اس بات کا تعلق ہے، جہاں تک عاطف خان کا تعلق ہے، جہاں تک اسد کیسر صاحب کی بات کا تعلق ہے، خان صاحب نے کل خود جیسے میں نے کہا جو ان کی میٹنگز ارینج کرتا ہے وہ ہمارے وکیل صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو کہا کہ ان دونوں کو اطلاع کرو کہ وہ آئیں اور مجھ سے ملاقات کریں، میں ان سے ملوں گا اسی سلسلے میں. کیونکہ خان صاحب کو یہ گلا ہے یا ان کو بتایا گیا ہے یا ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس وقت جو اس فیصلے کے حوالے سے نیگیٹو کیمپین جاری ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جنید صاحب کو بھی بلائیں، کیونکہ ابھی بلایا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کو بھی بلائیں کیونکہ انہوں نے بھی کوئی ٹویٹ وغیرہ کی اور اس فیصلے پر تنقید کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ عباسی صاحب کا، میں نے کہا کہ جو کمیٹی کے ممبران بنائے گئے ہیں وہ دو ہیں. ایک شاہ فرمان صاحب ہیں جو سابق گورنر ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، اور پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، لیکن ان کے پاس اس وقت کوئی عہدہ نہیں ہے سرکاری. دوسری طرف قاضی محمد انور صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، سیزنڈ سیاستدان بھی ہیں اور سیزنڈ لائر بھی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں. ان کو بنایا گیا ہے. وہ بھی پارٹی کے سینئر عہدیدار، وہ ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، بانی ارکان میں سے میں سمجھتا ہوں وہ ہیں، لیکن عہدیدار حکومت کے نہیں ہیں. بریگیڈیئر عباسی صاحب از جسٹ ون ممبر. ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ کمیٹی کے سربراہ ہیں، کمیٹی میں سربراہ نہیں ہے. البتہ اگر کسی سینئر ممبر کو بطور سربراہ آپ خود کہنا چاہیں کہ جی یہ ہمارے بڑے ہیں تو وہ قاضی انور صاحب ہیں، اور کوئی نہیں ہے اس میں. یہ تینوں ممبران جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہر معاملے کی تفتیش کریں گے. اب عباسی صاحب کی ضرورت کیوں پیش آئی کمیٹی میں؟ وہ اس لیے پیش آئی کہ وہ ہیں معاون خصوصی برائے احتساب اور کرپشن، یہ شعبہ ہی ان کا ہے. اور اس حوالے سے کمیٹی کے ممبران جو کہ سرکاری عہدیدار نہیں ہیں، ان کے پاس قانونی اختیار نہیں ہے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ جی محمد علی سیف جو ہے یہ کرپشن میں ملوث ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو وہ یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ بھئی ہاں ملوث ہیں، لیکن میرے خلاف کارروائی کیا ہو یہ ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا. تو اس لیے عباسی صاحب کو ڈالا گیا کیونکہ وہ اس شعبے سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے، تو اس لیے ان کو ممبر بنایا گیا کہ وہ ان کے ساتھ جو بھی بات ان کے سامنے تفتیش اور حقائق آئیں گے ان پر جو ایکشن لینا ہے وہ ان کے دفتر کے ذریعے لیا جائے گا. یہ اس کی وضاحت تھی، بس میں نے اس حد تک کر دی. خان صاحب کا بڑا سخت موقف رہا ہے کرپشن کے حوالے سے، اور ابھی اس طرح آپ نے خود کہا کہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے نقطے تفتیش کی، اس کے بعد جو شواہد سامنے اس بنا پر جو ہے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا شکیل خان کو. تو کیا سی وزارت سے ہٹانا ہی ایک آخری فیصلہ یا کوئی اور کوئی فیصلہ کیا جائے گا، قانونی کارروائی کی جائے گی؟ اتنے پکے ثبوت ہیں آپ کے پاس تو وزارت سے ہٹانے کا فیصلہ ہوگا؟ جی دیکھیں، میں اس سلسلے میں ایک مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب اس میں دوں گا. وہ وضاحت یہ کرنی ہے کہ کمیٹی کا جو فیصلہ ہے، جو ان کی رپورٹ ہے، وہ صرف اور صرف کمیٹی نے دیکھی ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے دیکھی ہے، نہ میں نے دیکھی ہے، نہ میرے خیال میں پارٹی کے کسی اور کارکن کے پاس ہے. اب اس میں ایگزیکٹلی کیا ثبوت جو ہیں وہ دیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور ایگزیکٹلی اس میں کیا ریکمنڈیشنز ہیں کہ کوئی بھی جو ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف ایکشن کیا ہوگا، وہ میرے علم میں اس وقت نہیں ہے. لیکن اس کمیٹی کی رپورٹ ضرور کی جائے گی، پبلک کی جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور جو اس میں ریکمنڈیشنز ہیں، جو بھی ثبوت ہیں، وہ سب آپ کے سامنے آئیں گے. یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب اتنا ایکشن لیا جائے گا تو ٹرانسپیرنسی اور شفافیت اس میں ہوگی اور وہ پبلک کی جائے گی. صرف ایک بات مکمل کر لوں، یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ باقیوں کے خلاف ایکشن، یار جو بھی ایکشن ہوگا قانون کے مطابق ہوگا، لیکن قانون کے مطابق پہلا ایکشن یہی تھا نا کہ اگر میں یہاں کرسی پر بطور وزیر یا مشیر بیٹھا ہوں اور میرے اوپر یہ الزام ہے کہ میں نے کرپشن کیا، تو سب سے پہلے تو تقاضا یہ ہے کہ مجھے اس کرسی سے اٹھا کے وہاں بیٹھایا جائے. اگر میں خود نہیں اٹھتا تو مجھے ڈی نوٹیفائی کیا جائے، اور اگر میں خود ریزائن کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہوں تو بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں کارروائی. اس میں میں نے آپ کو بتایا جب سرکاری اداروں میں کرپشن ہوتی تو صرف وزیر تو انوالو نہیں ہوتا نا. اگر وزیر کے خلاف ثبوت ہیں وہ انوالو ہوگا، اگر وزیر کے خلاف نہیں ہے، سرکاری اہلکار ہیں، افسر ہیں، ان کے خلاف بھی ہوگا. ان کے خلاف پھر آپ کو پتہ ہے قانون کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو وہ سارا پروسیس فالو کیا جائے گا. لیکن ابھی تو پہلے سٹیپ میں یہ بات چونکہ میڈیا میں آ گئی، اور ہم نہ کرتے میڈیا میں یہ بات. یہ میڈیا میں بات بیسیکلی شکیل خان صاحب نے جب ریزائن دیا
تو وہ میڈیا میں انہوں نے دے دیا, سوشل میڈیا پہ آ گیا. رات کو 3 بجے مجھے مختلف ٹی وی چینل سے ٹیلی فون آئے کہ جی یہ کیا ہو گیا. اس کی وجہ سے یہ چیز پبلک ہو گئی. یار ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ صاحب یار بڑی شرافت سے ہاتھ اٹھا کے, ان کا حق بنتا ہے کافی دیر سے. کے پی حکومت کے ساتھ پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان کے اختلافات کو کاٹنے اس حوالے سے؟ دیکھیں کے پی حکومت کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. تنازعات جو ہیں وہ اوور آل ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستانی طالبان کے جو گروہ ہیں مختلف. افغان طالبان کے تو ہمارے ساتھ اس وقت کوئی ڈائریکٹ تنازع سوائے سیاسی ایشوز کے نہیں ہیں. شاید ان کو ناراضگیاں ہیں اور اس وجہ سے وہ تعلقات میں ایک ٹینشن پیدا ہوئی ہے. رہ گئی بات اس کی پاکستانی طالبان کی, تو پاکستانی طالبان کے بعض گروہ تو یقیناً اس وقت براہ راست لڑائی میں ملوث ہیں. فوج پر اور سرکاری تنصیبات اور سرکاری اداروں پر حملے جاری ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے. باقاعدہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاٹ کانفلکٹ ہے اس وقت ہمارے صوبے کی سرزمین پہ جو لڑی جا رہی ہے. اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے ہر روز قربانیاں دے رہی ہے اور ہم انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. رہ گئی بات اس بات کی کہ اس کا آگے مستقبل کیا ہونا چاہیے, تو دیکھیں اس کے بارے میں تو میں کم از کم یہ ذاتی حیثیت میں سرکاری موقف کی وہ نہیں کر رہا, نہ ہی یہ خیبر پختونخوا کا ایشو ہے اس لیے کہ یہ وفاق کا ایشو ہے. اگر طالبان کے ساتھ کوئی بات ہوگی یا لڑائی کا فیصلہ ہے یا بات چیت کا فیصلہ ہے تو وفاقی حکومت کرے گی. لیکن میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور یا طالبان کے معاملات میں تھوڑا سا چونکہ میرا ایک کردار ماضی میں رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کے دروازے کھولنے چاہیے. مذاکرات کے دروازے کھولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور مذاکرات کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یا تو آپ نے شکست تسلیم کر لی ہے یا آپ نے مخالف کا موقف تسلیم کر لیا ہے اور یا آپ ان کے لیے دل میں کوئی ہمدردی رکھتے ہیں. نہیں, لڑائی آپ جاری رکھیں. اگر پاکستان کی ریاست کی حدود میں طالبان مسلح کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ طالبان ہو, چاہے داعش ہو, چاہے کوئی اور گروپ ہو, ان کی طرف سے اگر مسلح کارروائی ہوتی ہے, دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے, اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے. اپنا دفاع بھی کریں گے اور ان کو بھی ماریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر بات چیت بھی چل رہی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حل نکل آئے جس کے ذریعے ہم ہاسٹیلٹیز سے آگے بڑھ کر ایک اچھے طریقے سے معاملے کو ختم کر سکیں. اپنی جو ہماری انسانی جانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے, املاک کا نقصان ہو رہا ہے, اور قوم کی پوری توجہ ایک ایسے مسئلے میں الجھی ہوئی ہے جس کا کوئی نیٹ آؤٹ پٹ نہیں ہے, قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں جنگ ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے اگر ہماری طرف سے پیش رفت ہو سکتی ہے, یعنی حکومت کی طرف سے, تو میں تو کہوں گا یہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں فارم 47 والے, کہ اور تو تمہاری عاقبت بھی خراب ہے, دنیا بھی ذلیل ہے, ذلت کا سامنا کر رہے ہو, عاقبت میں آخرت میں بھی تمہاری حالت پتلی ہوگی, کیونکہ دیانت داری سے تم نے کام نہیں لیا, بددیانتی سے 25 کروڑ عوام کا تم نے حق چرایا ہے. تو اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے, عوام کا حق نہیں معاف کرتا قوم کا. آپ آخر میں جاتے جاتے کم از کم یہ فیصلہ تو کر لو کہ افغانستان کے ساتھ اپنے کوئی لوگ بھیج کے ان کے ساتھ تعلقات تو ٹھیک کر لو. افغانستان ہمارا پڑوسی ہے, چاہے وہاں پر اچھے لوگ حکمران ہو یا برے لوگ حکمران ہو, ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق کا ہونا تو ضروری ہے. ہمارا اتنا انٹریکشن تو ہو کہ ان کے لوگ یہاں آئیں, ہمارے لوگ وہاں جائیں. اب افغانستان کو اٹھا کے ہم افریقہ تو نہیں لے جا سکتے, اور نہ پاکستان کو اٹھا کے ہم جنوبی امریکہ لے جا سکتے ہیں, یہیں پہ ہم نے رہنا ہے. تو میری سوچ یہ ہے کہ عقل کا تقاضا ہے, ہوشمندی کا تقاضا ہے کہ کم از کم اس معاملے میں مثبت انداز میں پیش رفت ہونی چاہیے, اور اگر مذاکرات کا آغاز ہو جائے تو اس سے بہتر اور اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں. اس نے نہیں کیا سوال یار, بس ابھی رؤوف حسن جو ہے اس کے رابطے جو ہے انڈیا کے کسی صحافی سے, تو ترجمان کے بھی کس طرح انڈین صحافی سے میں دیکھیں, مجھے خیر انڈین صحافی کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن رؤوف حسن صاحب ہمارے سیکرٹری اطلاعات ہیں, مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں, پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں اور اطلاعات کے سیکرٹری ہیں. تو انڈین ہو, امریکی ہو, روسی ہو, جرمن ہو, صحافی ہے نا, کوئی راک ایجنٹ تو نہیں ہے. اس کے ساتھ رابطے کرنے میں کیا ہوا ہے؟ اگر میں خود آپ کو بتاتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں یہ تمام کیمروں کے آگے پوری قوم کے سامنے, مجھے خود انڈیا سے ٹیلی فون آتے ہیں 091 کے نمبر سے کہ جی ہم وہ کون سا ان کا ہے وہ بڑے بدتمیز سے جو ایک صحافی ہے, اس کے ساتھ میری کئی بار وہ ایک وہی جو ہے, ہاں وہ جو بہت تیز بولتا ہے, کئی بار اس نے مجھے پروگرام میں لیا, میں اس کے پروگرام میں آیا. وہ ایک ان کا وہ جرنیل ہے, وہ ریٹائرڈ, وہ بڑی بڑی لمبی مونچھوں والا جو ہے بیوقوف سا ہے, وہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, اس کے ساتھ تو میرے کئی بار ٹاکرے بھی ہو چکے ہیں, بدتمیزی کر رہا تھا, پھر میں نے بھی اس کو رگڑا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے تو سب کے رابطے ہیں انڈین صحافیوں کے ساتھ, کون سی بڑی بات ہے؟ ہمیں فون کرتے ہیں, ہم سے موقف لیتے ہیں کہ جی یہ ہوا, آپ کا کیا موقف ہے. بعض اوقات ٹی وی چینلز پہ بلاتے ہیں, ہم ٹی وی چینلز پہ جائیں یا نہ جائیں اور بات ہے. میں نے تو اب جانا چھوڑ دیا کیونکہ بدتمیزی کرتے تھے اور بات کو کاٹتے ہیں.
आपको मौक़िफ़ सही तरीके से पेश नहीं करने देते, लेकिन जाता रहो रिकॉर्डेड है। तो इसलिए रऊफ़ हसन साहब पर यह इल्ज़ाम लगाना मेरे ख्याल में एक बहुत भोंडा इल्ज़ाम है। और दूसरी बात यह, अगर इल्ज़ाम किसी पे लगाना है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब पे लगाएं, जिन्होंने अपने घर में दावतें दी थी, बग़ैर सरकारी प्रॉपर प्रोसीजर के लोगों को वीज़े जारी किए, अपनी शुगर मिलों में उनको नौकरियां दी, तनख्वाहें दी, उनसे पूछ-गुछ की जाए, उसके बाद रऊफ़ हसन साहब भी अपनी वजाहत कर लेंगे। हाँ जी सर, मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत सामने आई उस वक्त जिस वक्त आपने तो 30 मिनट की कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन जिस वक्त एक सवाल हुआ कि करप्शन के सबूत क्या है, आपने हाँ। कहा कि मैंने तो देखे ही नहीं। यानी आपने करप्शन के सबूत नहीं देखे, वज़ीर आला को सिर्फ इल्म है या कमेटी का है, लेकिन आपने शकील खान को करप्ट करार दे दिया, उसको खराब करार दे दिया, उसके डिफेंड करने वालों को गलत बयानी करने का मतलब जैसा करार दे दिया। तो ये नहीं, आपने सबूत भी नहीं देखे, इतने इल्जाम कैसे लगा दिए? जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने सबूत नहीं देखे। अगर आप मेरे अल्फाज को याद करें, वो करें, कॉल करें, मैंने कहा मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, रिपोर्ट नहीं देखी। रिपोर्ट जो कमेटी ने मुरतब करके वज़ीर आला को दी है, वो सिर्फ कमेटी के मेंबरान ने देखी है, ज़ाहिर उन्होंने बनाई है और वज़ीर आला ने पढ़ी है, उस पर इसीलिए डीनोटिफिकेशन का एक्शन हुआ। सबूत मैंने देखे हैं, ठीक है, सबूत मैंने देखे हैं, और शकील खान साहब ने भी देखे हैं, और शकील खान साहब और मैंने एक ही जगह बैठ के देखे हैं, ठीक है। अब मैं इससे ज्यादा और बात इसलिए नहीं करूंगा कि कमेटी की सवाबदीद कमेटी की है ना। देखिए ना, अब आप एक चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सवाबदीद चैनल की है कि वो अब ये आपका सवाल चलाए या ना चलाए, लेकिन आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। इसी तरह चूंकि वो कमेटी बाई इख्तियार है, तो कमेटी, और मैंने कहा आपको कमेटी अनकरीब, मेरा अपना ख्याल यह है कि नेक्स्ट वीक वो अपनी रिपोर्ट पब्लिक करेंगे, क्योंकि वो पहले इमरान खान साहब को दिखाएंगे। और मैंने कहा जो कमेटी के सीनियर बुजुर्ग रहनुमा हैं काजी अनवर साहब, वो ट्यूसडे को मुलाकात कर रहे हैं खान साहब के साथ, वहां वो बात करेंगे, वो उनसे इजाजत लेंगे। साथ में एक और भी बताऊं, मुसद्दिक अब्बासी साहब आए थे, कमेटी की रिपोर्ट जब बनी वो खान साहब के पास आए थे यही करने के लिए, लेकिन अगर आप वहां पे आपके साथ बैठे हुए आपके दोस्त, इनसे पूछ सकते, उस दिन वो आए, वो गेट पे खड़े रहे, 3-4 घंटे उन्होंने इंतजार किया, उनका नाम भी मुलाकातियों की लिस्ट में था, लेकिन उनको खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई। अब चूंकि खान साहब जेल में हैं, इसलिए वो ज़ाहिर है उतनी खुलकर, उतनी ईज के साथ हम नहीं जा सकते। मैं खुद बतौर वकील जाते हुए, आपको पता है यार, आप जेल में हमें मिलते रहते हैं, सारा दिन हम गेट पे आपके साथ ही खड़े रहते हैं, और अंदर भी जाने का क्या तरीका होता है। इसलिए इन वजूहात की बिना पे खान साहब के साथ अभी वो रिपोर्ट उस तरह से शेयर नहीं हुई, और ना ये रिपोर्ट कागज कोई अंदर ले जाने देते हैं। मेरी तो जेबों की ऐसी तलाशी लेते हैं जैसे मैंने जेब में कोई हीरोइन की पुड़िया कहीं पे ठुसी हुई है और वो जाके किसी को देने जगह, इतनी सख्त तलाशी होती है यार। ये टाई का जो नॉट होता है, आप यकीन करें, ये भी खोल के जो है इसको भी चेक करते हैं कि ये नॉट के अंदर तो कोई चीज नहीं छुपी हुई। और तो छोड़े, मेरी टाई का एक पेन था, वो मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ था, वो बदबख्ती से मैंने वो लगा लिया। वहां गया, कहते हैं यार ये तो हम आपको नहीं अंदर जाए। मैंने कहा यार टाई का पेन है, इसको देख लो, इसमें किधर को ना कैमरा है ना इसमें कोई रिकॉर्डिंग है। नहीं जी, ये हम इधर रखेंगे। वो उधर रख दिए, जब मैं वापसी पाया वो पीनी को उठा के ले गया। तो हमारे साथ ये हरकतें होती है, तो रिपोर्ट कैसे हम अंदर लेके जाएं। लेकिन बहरहाल जब ये लोग मिलेंगे तो अब्बासी साहब भी और काजी अनवर साहब भी, तो बराह रास्त उनको ये खुद बताएंगे। इजाजत उनकी लेनी जरूरी है, क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन है कि अब हम इसको पब्लिक करेंगे, तो वो करेंगे जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है। मुझे भी आप उनके साथ बैठा हुआ देखा पाएंगे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ऐसी है। और इसी जिम्मेदारी की वजह, आखिरी बात करते हुए मैं बात खत्म कर रहा हूं, कि सोशल मीडिया पर वजीर आला को इतनी गालियां नहीं पड़ रही जितनी मुझे पड़ रही हैं, क्योंकि मैं मीडिया पे आपके साथ बात करता हूं तो लगता ही है कारकुनान को जैसे शायद इस सारी गेम के पीछे मैं हूं। हालांकि वो मेरा काम जो है वो मैसेंजर का है, और अंग्रेजी का आपको पता है मुहावरा है कि डोंट किल द मैसेंजर, जो पैगाम रसां होता है उसको ना मारा करो, उसका कसूर नहीं होता, वो किसी का पैगाम लेके आया होता है। तो बहरहाल इन गुजारिशात के साथ मैं आपका मशकूर हूं, आपका टाइम लिया, और रिक्वेस्ट है कि यार ये चला भी देना अपने टीवी चैनल वालों को, कहना ये ना हो गया। चलें, बहुत अच्छी बात है यार। वो उस्मा बुखारी और मरियम को तो भूल ही गया यार। उनके बारे में सिर्फ 2 अल्फाज आपको कहना चाह रहा हूं कि हमारी राजकुमारी साहिबा जो हैं, आपको पता है अखबारात में, ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये मैं आप ही के साथियों की, मीडिया के लोगों की बातें बता रहा हूं कि पंजाब में कॉमर्स कॉलेजेस बंद हो गए हैं, पंजाब के सरकारी स्कूल जो हैं वो निजी शोबे के हवाले कर दिए गए हैं। पंजाब में 2 अरब रुपए की लागत से सिर्फ 29 घर बनाए जा रहे हैं सरकारी अफसरान की खातिर, रिहाई आला सरकारी अफसरान के लिए। रह गई बात हमारी, हमने सिर्फ 2 लाख रुपए माहवार अपने उन वज़रा को जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको घर देने की बजाय
اس لیے دیے کہ اگر ان کو کرائے پہ, ظاہر ہے وہ کرائے پہ گھر, اگر کسی کا اپنا گھر نہیں ہوتا اور پشاور میں رہائش پذیر ہے تو اس نے کرائے پہ گھر لینا ہے, تو کرائے کے گھر کے لیے 2 لاکھ روپے, جس میں ان کے بجلی کے بل, ٹیلی فون کے بل, پانی کا بل, یہ سب کچھ شامل ہوگا اور کرایہ بھی شامل ہوگا. وہ ہم نے اس وجہ سے بڑھائے تھے, کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ سرکار اگر ان کو گھر بنا کے دے گی تو وہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا خرچہ ہے, اس لیے ہم وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. وزیر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, آج وزیر ہے, کل آج میں ہوں, ہو سکتا ہے کل میں آپ کے سامنے بطور وزیر نہ ہوں, سابق وزیر بن چکا ہوں. تو ایٹ لیسٹ جو کرایہ ہوگا اس میں میں نے گھر لینا ہے, اگر مجھے رہنا ہے تو میں وہاں رہوں گا, اگر کل میں برطرف ہو جاتا ہوں تو گھر فارغ. تو یہ اس وجہ سے ہم نے کیا. ان کا حال یہ ہے کہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ ایک ایک فنکشن پہ لگائے جا رہے ہیں, اور راجکماری صاحبہ جو ہیں وہ ٹک ٹاک کر رہی ہیں, اور کوئی خاتون ایک جو ہے وہ, میں نے اس دن کوئی ای بائکس کے بارے میں بات کی کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ای بائکس دیے جا رہے ہیں, اس میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے کیونکہ کمشنوں کا کھاتا میڈیا سے ہی ہمیں پتہ چلا. تو میرے بارے میں بھی ایک خاتون جو ہے بڑی غصے میں, جو ہر وقت غصے میں ہوتی ہیں, حالت غضب میں ہوتی ہیں وہ, تو ان کو جو ہے وہ تکلیف تھی, بہت غصے میں بولی. بہرحال یہ میری ان کے بارے میں ہے کہ کام کریں, ٹک ٹاک بنتے رہیں گے, ٹک ٹاک بہت سے لوگ بنا رہے ہیں, کام کریں تاکہ عوام کی جو مغلظات ہیں ان سے بچ سکیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو.